جو اپنے بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے دعا کریں، بہت اچھی چیز ہے کہ بندہ اپنے بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے اس کی دعا کرے۔ سامنے تو بہت سے لوگ دعا دے دیتے ہیں، بھئی آپ نے کوئی احسان کر دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی دے، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو تکلیفوں کو دور کریں۔ بہت سارے لوگ منہ پر تو بہت سارے لوگ دعائیں دے دیا کرتے ہیں، لیکن پیٹھ پیچھے دعا دینا، ان کو یاد رکھنا ان کو اپنی دعاؤں میں، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت صفوان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کی زوجیت میں ابو الدرداء کی صاحبزادی تھی۔ حضرت صفوان کی زوجیت میں ابو الدرداء کی صاحبزادی تھی۔ جب وہ گھر گئے ابو الدرداء کے تو وہاں پر ابو الدرداء موجود نہیں تھے بلکہ ام الدرداء تھی، یعنی ان کی ساس موجود تھی حضرت صفوان کی۔ وہ کہتے ہیں حضرت صفوان کہ میں جب گھر گیا تو وہاں پر ام الدرداء موجود تھی، یعنی میری ساس موجود تھی، انہوں نے جو ہے سسرے موجود نہیں تھے، ابو الدرداء موجود نہیں تھے، تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ ان سال آپ حج کا ارادہ رکھتے ہو؟ تو میں نے جواب دیا ہاں کہ میں حج کا ارادہ رکھتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا کرنا، یعنی ام الدرداء نے حضرت صفوان سے کہا کہ ہمارے لیے خیر کی دعا کرنا، اس لیے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا دعوت المرء مستجابۃ لاخیہ بظہر الغیب، کہ بندے کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے، یعنی اس کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا جب وہ اپنے بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرے۔ یعنی جب انسان پیٹھ پیچھے اس کے پیٹھ پیچھے اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، اکیلے میں اس کے سامنے نہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو رد نہیں کرتا، ایسی دعا کو بندے کے حق میں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ تو کتنی اچھی بات ہے کہ اگر ہم اپنے بھائی کے لیے دعا کریں۔ یاد رکھیے اسلامی معاشرہ جو ہے نا، اسلامی معاشرہ وہ اخوت اور بھائی چارگی کا معاشرہ ہے۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی، المسلم اخو المسلم، ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، ہمارے اندر احساس ہونا چاہیے، ایک دوسرے کا درد ہونا چاہیے، ایک دوسرے کا احساس ہونا چاہیے، اس سے یقیناً جو ہے ایک اچھا اور صالح معاشرہ بنتا ہے۔ اور اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرنا یہ اس بات کا اظہار ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ہمارا معاشرہ صالح معاشرہ ہے، ہمارے معاشرے میں بھائی چارگی ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے۔ لہذا انسان کو اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اور دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے اپنے بھائی کے لیے دعا کی تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، ضرور ہوگا، مجھے اور آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ حدیث سنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد مسلم يدعو لاخيه بظهر الغیب الا قال الملك ولك بمثل۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اپنے بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے، جب بندہ اپنے بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو وہ جو بھی دعا اپنے بھائی کے لیے کرتا ہے، فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو اس کو بھی اسی کے مثل دے۔ یعنی اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین تو میرے بھائی کو نیک اور صالح بنا، تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو اسے بھی نیک اور صالح بنا۔ اگر میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین تو میرے بھائی کی تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور فرما، تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی بھی پریشانیوں اور تکلیفوں کو دور فرما۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے، کتنی خوشخبری ہے کہ ہم کس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں؟ اپنے بھائی کے لیے۔ اور ہمارے لیے کون دعا مانگ رہا ہے؟ سوچیے، ہمارے بھائی کے لیے تو ہم دعا مانگ رہے ہیں، لیکن ہمارے لیے کون مانگ رہا ہے؟ وہ فرشتے جو اللہ رب العالمین کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے، وہ فرشتے جو اللہ رب العالمین کو کبھی ناراض نہیں کرتے، وہ فرشتے جو ہمیشہ اللہ رب العالمین کی رضامندی والے اعمال انجام دیتے ہیں۔ تو سوچیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بھائی کے حق میں ہماری دعا کو رد نہیں کرتا، تو ہمارے لیے فرشتوں کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ کیسے رد کر سکتا ہے؟ تو میں اور آپ اگر اپنے بھائی کے لیے مانگیں گے تو فرشتے میرے اور آپ کے لیے دعا مانگیں گے۔ یہ بات یاد رکھیے، بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ جو بھی دعا ہم اپنے بھائی کے لیے مانگیں گے، گویا وہی دعا ہم اپنے آپ کے لیے بھی مانگ رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہاں پر بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم بیٹھیں، تھوڑا سوچیں، غور کریں کہ میں نے اور آپ نے کتنا اپنے بھائیوں کے لیے دعا کی ہے، مسلم بھائیوں کے لیے یا اپنے سگے بھائیوں کے لیے، اپنے رشتہ داری بھائیوں کے لیے، اپنے سسرالی بھائیوں کے لیے، کتنے بھائیوں کے لیے ہم نے دعا کی ہے۔ تو آپ میں سے جو بیمار ہیں ان کے لیے آپ دعائیں کریں، جو مقروض ہیں ان کے لیے آپ دعائیں کریں، جو پریشانیوں اور تکلیفوں میں ہیں ان کے لیے آپ دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ ضرور جو ہم اپنے بھائیوں کے لیے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے حق میں ہماری دعائیں بھی قبول کرے گا، اور پھر فرشتے ہمارے حق میں وہی دعا کریں گے جو ہم اپنے بھائیوں کے لیے کریں گے۔ ایک تو ہم دوسرے کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں، اس سے ہمارا بھی فائدہ ہو رہا ہے، تو کیوں نہ ہم اس عمل سے پیچھے ہیں؟ ضرور بھی ضرور آپ میں اپنے بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔